بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم بھی وہاں دکھائی گئی۔ میں نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جس کے ناخن تانبے کے بنے ہیں اور اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہا ہے، سینے کو نوچ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے۔ کاش یہ بات سن کے کوئی چغلی اور غیبت سے باز آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں یہ بھی دیکھا، کچھ ایسی قوم تھی جو مردار کھا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، ایک باہر کھڑا انسان، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ خون کے اس نہر سے غوطے کھاتا ہوا ایک شخص کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے۔ یہ شخص جو فرشتہ ہے پتھر مارتا اس کے منہ میں، واپس پتھر اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بوڑھے بچے مختلف قسم کے لوگ تنور جیسی جگہ آگ میں جل رہے ہیں، چیخیں آ رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بدکار لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جہنم کی سیر کروائی گئی وہاں جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا کچھ کروانے کے بعد اللہ عز و جلال نے سدرۃ المنتہا تک بلایا۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جس کے بارے میں آثار نقل کرتے ہیں جہاں اللہ عز و جلال کے آرڈر ایکسچینج ہوتے ہیں۔ یہ ایک سونے کا بنا ہوا تخت ہے جہاں اللہ عز و جلال کا حکم ہوتا ہے، پھر فرشتوں تک منتقل ہوتا ہے، اور جبریل امین کو اللہ کے رسول نے وہاں دیکھا۔ ایک اس وقت دیکھا جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور ایک اس وقت دیکھا، اور جبریل امین اور اللہ کے رسول کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 قوس کے برابر۔ اور سید المرسلین بیان کرتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل امین کے 600 پر تھے، ایک پر نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو مجھے 3 تحفے ملے، 5 نمازیں، اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ میری امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا بنا دیا گیا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے جو خزانے رکھے ہیں، اللہ نے ان خزانوں میں سے ایک تحفہ مجھے دیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات کو پڑھ کے سو جائے اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس آسمان پہ بھی گیا ہوں، ہر فرشتے نے واپسی پہ مجھے یہ کہا علیک بالحجامہ، حجامہ کرو، حجامہ کرو، جس کو آج آپ بھی جانتے ہیں سینگی لگانا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، بہترین علاج جو ہے یہ حجامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، زندگی میں جب بھی جسم کے کسی حصے پہ کوئی چوٹ لگتی تو آپ مہندی لگاتے، سر پہ کسی کو چوٹ آتی تو پرانی چٹائی کو جلا کر وہ راکھ رکھتے، جب جس کو آج بلڈ پریشر کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جب بھی کسی اس طرح کی شکایت ہو تو ہجامہ کروائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے کہ آپ بدھ کے دن ہجامہ نہ کروائیں۔ ایک شخص نے بدھ کے دن ہجامہ کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ہجامہ کروانے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی سر پہ نہ کرواؤ۔ ایک شخص نے کروایا، وہ اپنی عقل کھو بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین دنیا کی میڈیکل اور سائنس اس بات کو بھی اپروو کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کاش مومنوں کا ایمان اس سے بھی مضبوط ہو کہ اللہ نے اس سے بڑی سچائی دنیا میں اتاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی، اما بعد۔ سید المرسلین اپنے چچا کی وفات، اپنی بیوی کی وفات، مشرکین مکہ کی تکلیفوں اور طائف کی بستی سے غم ملنے کے بعد سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو زائل کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کروا دی، ایک اور جہان میں پہنچا دیا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں 40 دنوں کا جو سفر ہے وہ اللہ ذوالجلال نے چند لمحات میں مکہ سے شام تک کروایا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کیا، اور انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں فمررنا بعیر قریش، جب واپس آئے تو ایک قافلہ آ رہا تھا قریش کا، قد اضلوا بعیرا لہم، ان کا ایک اونٹ گم گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے میں نے سلام کہا، تو ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے یہ آواز محمد کی لگ رہی ہے۔ سید المرسلین واپس آئے، لمبی روایت ہے، سلسلہ صحیح ہے اور صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بات بیان کی، یہ بات پہنچی، آپ بیت اللہ میں بیٹھے تھے، ابو جہل کہتا رکو ذرا، باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا، آؤ میں آج آپ کو ایک بات سناؤں۔ جب بات سنائی کہ 40 دنوں کا سفر ایک رات میں کیا ہے، فَمِن بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَمِن بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا، بعض تو ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، بعض نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلی بات یہ ہوئی، مجھ سے انہوں نے سوالات شروع کر دی، ابو بکر صدیق تک یہ بات پہنچی کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، کہا اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ سوال کرنے لگے، میں نے جواب دیے، لیکن کچھ سوال بیت المقدس کے متعلق تھے، اس کی تفصیلات اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لیا، وہ سوال پوچھتے رہے، میں دیکھ دیکھ کے بتاتا رہا، کہتے ہیں جواب تو اس کے صحیح ہے، لیکن اتنی بات ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ ضد، حسد، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو حق سے دور رکھتی ہیں۔ زندگی میں کبھی حسد نہ کریں، زندگی میں کبھی ضد نہ کریں۔ یہ ابو جہل کہا کرتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ یہ پیغمبر اگر سچا ہے تیری طرف سے تو کہنا یہ چاہیے تھا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، تو کیا کہتا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ پھر ہم پہ پتھر برسا۔ ضد نہ کیا کر۔ حسد یہ ہے کہ لوگ پوچھتے کیوں نہیں تم بات مانتے، کہتا بھئی بات یہ ہے انہوں نے بنو ہاشم نے ستو پلائے حاجیوں کو، ہم نے بھی پلائے، انہوں نے حاجیوں کو لباس دیا، ہم نے بھی دیا، یہ خدمت کرتے تھے ہم بھی خدمت کرتے تھے، یہ حج عمرے کرتے ہم نے بھی کیے، یہ غلام آزاد کرتے ہم نے بھی کیے، اب یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان سے نبی آ گیا، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اگر مان لے تو ان کے تابع ہوتے ہیں، تابع نہیں ہونا۔
یہ وہ غرور تھا جس نے جہنم کا ایندھن تو بنا دیا ابو جہل کو، اس سے پہلے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک ضد اور حسد اور غرور سے ہمیں بچائی رکھے، اور اللہ عز وجل قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا